تمام اہل اسلام کو ماہ ذی الحج شریف مبارک ہو۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے اور یہ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اور یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب شریف۔ یہ ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اسی ماہ مبارک میں خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ اللہ کے پاک گھر کا حج کرتے ہیں، اور اسی ماہ مبارک کو 10 تاریخ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے سپارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ حج بھی اللہ کی خاص عبادت ہے، اللہ کے لیے خاص عبادت ہے، اور عمرہ بھی خاص اسی کے لیے عبادت ہے، کیونکہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو چونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو حج اور عمرہ بھی یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ جو بھی خوش نصیب عمرے یا حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کا مقصد وحید یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی ذات مجھ پر خوش ہو جائے، اس لیے وہ حج اور عمرے کا سفر اختیار کرتا ہے۔ پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے ہم اسی موضوع پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آج بھی اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جب داخل ہو جاتا ہے، پھر اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ مطاف، طواف، ملتزم، مقام ابراہیم، حتیم کعبہ، حجر اسود، کعبہ شریف کے چاروں کونوں کے نام، یہ سارے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں بتائے جا چکے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھا کریں، یاد کیا کریں، یہ ہمارے لیے علم میں اضافے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں۔ مکہ شریف سے تقریباً 3 یا 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3 یا 3.5 میل کے فاصلے پر 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک میدان ہے، اور اس میدان کا نام ہے مینا۔ یہ مینا وہ جگہ ہے، وہ میدان ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، اور ان کے فدیے کے طور پر جنت کے ایک دمبے کو
ذبح کیا گیا۔ اسی مینا کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، اور اسی مینا میں ہی وہ 3 ستون موجود ہیں جنہیں عربی میں جمرات کہا جاتا ہے۔ پتھر کے ستون بنے ہوئے ہیں، اور ستون کو عربی میں جمرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے جمرات۔ تو وہاں حجاج کرام جب مینا سے 8 ذی الحج کو مینا میں حاضری دیتے ہیں، اور اگلی فجر کی نماز کے بعد یعنی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں، ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ کر، اور امام صاحب کا خطبہ سن کر، پھر شام کو عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں بغیر کسی چھت کے کھلے آسمان کے نیچے امیر و غریب، چھوٹے بڑے سارے وہاں زمین پر رات بسر کرتے ہیں۔ یہ بھی مساوات انسانی کا بہت بڑا سبق ہے۔ وہاں پتھریلی زمین پر نیچے پتھر بھی چبھتے ہیں، کنکریاں بھی چبھتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہٰذا امیر و غریب کو وہاں اسی حالت میں رات گزارنا پڑتی ہے۔ اور پھر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی کٹھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحج کا دن اور رات اس طرح گزری۔ آگے 10 ذی الحج کا جب صبح طلوع ہوتی ہے تو پھر مزدلفہ سے واپس اسی مینا کے مقام پر حجاج کرام آ کر حاضری دیتے ہیں، اور پہلے جمرے کو 7 کنکریاں مارتا ہے ہر حاجی، اور پھر قربانی ہوتی ہے۔ پھر حلق کروایا جاتا ہے، اپنے سر کے بالوں کو استرے کے ساتھ منڈوایا جاتا ہے، بال کٹوائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلق۔ جیسے ہی حلق کر لیتے ہیں، اپنے بال منڈوا لیتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوبارہ توجہ فرمائیے، حج میں پہلا فرض ہے نیت، دوسرا فرض ہے احرام باندھنا۔ 2 انسلی چادریں، ایک تہمت کے طور پر باندھی جاتی ہے نیچے، اور دوسری چادر کو اوپر لپیٹا جاتا ہے، یہ کندھا ننگا رکھا جاتا ہے ایک۔ یہ احرام دوسرا فرض ہے حج کا۔ تیسرا فرض ہے وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں جا کر حاضر ہونا۔ اور چوتھا فرض ہے طواف زیارت۔ جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، پھر کعبہ شریف کا آ کر زیارت کرتے ہیں، اس کا نام ہے طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ اور 5واں فرض ہے کہ ان جو میں نے آپ کو پہلے 4 فرائض بیان کیے ہیں، ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ ادا کرنا، یہ حج کا 5واں فرض ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ خوش نصیب لوگ حاضری دے آئے ہیں، اور ابھی کچھ انتظار میں ہیں، اور یہ انتظار بھی اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس انتظار میں بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو محروم یا منحوس یا بدقسمت نہ سمجھے، بلکہ اس میں بھی ہماری محبت اور عشق میں کعبہ شریف اور گنبد خضرا، اللہ اور اس کے محبوب کے عشق میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے۔ گھبرائیں نہیں، جب اللہ پاک
जेब इजाज़त देगी, अल्लाह पाक करम फरमाएगा, खुद ब खुद हालात सही होते जाएंगे और ख़र्चा मिलता जाएगा और काबे का सफ़र शुरू हो जाएगा, मदीने का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात ये जो महबूब के मोहब्बत में इंतज़ार की कैफियत होती है, इसमें बड़ी लज्जत होती है। आपको याद होगा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, हुजूर के आशिक़ सादिक, हर साल हज का इरादा किया करते थे और हज के बाद फिर सरकार की बारगाह में हाज़री का भी इरादा करते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से वक्त के हाकिम को ये हुक्म दिया जाता था कि फ़लाँ काफ़िले में एक ऐसा शख्स आ रहा है, उसकी ये निशानियां हैं, बाकियों को आने दो, उसको नहीं आने देना। तो हाकिम वहाँ तलाशी लेते थे ये निशानियां, और जब वो निशानियां तलाश करते थे तो वो मौलाना जामी में नज़र आती थी। उन्हें हुक्म होता था, बाकी सबको रसूलुल्लाह ने आने की इजाज़त दी है, तुम्हें इजाज़त नहीं है। तो उनकी आहें और चीखें निकलती थी कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। बाकी सारी मखलूक, छोटे बड़े अमीर गरीब, सारे हज के लिए जा रहे हैं, गुंबद खज़रा के दीदार के लिए जा रहे हैं। पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे बेअदबी हो गई है, बाकियों को इजाज़त है, मुझे इजाज़त नहीं है। अगले साल, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल। अब अंदाज़ा लगाएं दरमियान में जितना अरसा ये इंतज़ार का गुज़रा, क्या ख्याल है हज़रत जामी के इश्क में कमी हुई या इजाफ़ा हुआ? बल्कि इजाफ़े से भी इजाफ़ा हो गया, मोहब्बत और शौक़ में वारफ्तगी हासिल हो गई। आखिर रो रो कर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे इरशाद तो फरमाइए, मुझसे क्या गलती हो गई है? बाकी सबको इजाज़तें हैं, इस नाचीज़ को इजाज़त नहीं मिल रही। रोते रोते आँख लग गई, पर क्या लगी, लग ही गई, हुजूर का दीदार नसीब हो गया। सरकार की बारगाह में फिर इस्तिग़ासा पेश किया, ऐ आमना के लाल, ऐ अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, सारी कायनात को आप बुला रहे हैं, मुझ फ़कीर को इजाज़त नहीं है। तो हज़रत जामी का ये अर्ज़ सुनकर नबी रहमत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान जामी, तू मुझे बहुत प्यारा है, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी मोहब्बत मैं मोहम्मद की बारगाह में कबूल है, पर तू मेरे इश्क में और अल्लाह के इश्क में इस दर्जे पर फायज हो चुका है, अगर तू मेरे रोज़े पर आकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहेगा तो मुझे अपने रोज़े से बाहर निकल कर तेरा इस्तकबाल करना पड़ेगा। और ये अल्लाह के राज हैं, इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए तुझे इजाज़त नहीं मिल रही। तो जिन हजरात को अभी जाने का सबब नहीं बन रहा, वो घबराएं नहीं, वो अपने आप को बदकिस्मत ना समझें, इस इंतज़ार में भी उनका करम शामिल है, हाल है। और पिछला मैंने एक रिवायत आपके सामने पहले भी बयान की है। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन बैहकी में अपनी किताब में ये हदीस पाक दर्ज फरमाई है। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्हें 70 मरतबा जागते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ है, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है खसाइस कुबरा। उस किताब में इस हदीस पाक का उन्होंने मज़ीद वजाहत लिखी है। हज़रत अबू सईद खुदरी, सब कहें रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के सहाबी, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल 3 दिन तक लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से 7-7 कंकरियाँ उठा कर लाते हैं और मिना में इन तीनों जमरात को ऐसे कंकरियाँ मारते हैं। हुजूर लाखों की तादाद में वो कंकरियाँ इनको मारी जाती हैं। होना तो ये चाहिए कि 1 साल के बाद वो दुगनी हो जाएं, दूसरे साल 3 गुना हो जाएं, चौथे साल 4 गुना हो जाएं।
اتنی تعداد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کنکریوں کا پہاڑ بن جاتا اور یہ جمرے اس میں چھپ جاتے، لیکن ہمیں دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں اور کنکریاں نظر بھی نہیں آتی. جاتی کہاں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 معجزات آج بھی ان کا دیدار ہم کر سکتے ہیں. باقی جتنے معجزے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. بولو نا، ہمارا ان پر ایمان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، بولو ایمان ہے. سورج کو عصر پر پلٹایا، ایمان. پتھر کو پانی پر تیرایا، ایمان ہے. درخت کو اپنے قدموں میں بلایا، ایمان ہے. لیکن ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو نہیں ہیں. ایمان ہے لیکن ان آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں. لیکن 2 معجزات حضور کے ایسے ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، قیامت تک بھی دیکھے جا سکیں گے. اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 قرآن پاک، ہر گھر میں ہر مسجد میں موجود. یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کو آج بھی ہم دیدار کر سکتے ہیں. اور دوسرا معجزہ منا کے مقام میں، رمی جمرات کے مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں 13، 14 اور 1500 سال سے کنکریاں ماری جا رہی ہیں. وہاں پہاڑ کی بجائے ہمیں چند ایک کنکریاں نظر آتی ہیں، باقی کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ تو حضور نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید خدری، جن میرے خوش نصیب امتیوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور جو کنکریاں نظر آ رہی ہیں یہ ان کم نصیبوں کی ہیں جو اپنے اپنے گھر سے چلے بھی صحیح، حج کے لیے آئے بھی صحیح، لیکن حج قبول نہیں ہوا. تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جن کو بلایا ہے مالک نے وہ بھی خوش قسمت ہیں، اور جنہیں نہیں ابھی تک بلایا انتظار میں ہیں، کعبہ شریف کے اور گنبد خضرا کے دیدار کے انتظار میں ہیں، وہ ان سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں. کیونکہ جب مالک چاہے گا اپنی بارگاہ میں بلائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضور بھی ہر جگہ موجود ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب بھی مومن مسلمان کسی بند کمرے میں جائے، پاک کمرہ ہو، اندر پاک جگہ ہو، اپنے گھر کو پاک کمرے کو کھول کر اندر جائے، وہاں کوئی موجود نہ ہو، کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرنا سنت ہے. ایسے ہی ہے نا، اس مسئلے کو جانتے ہیں آپ. لیکن اگر کوئی کمرہ پاک جگہ ہے اور اندر تالا یا دروازہ بھی آپ کھول رہے ہیں، اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو امام غزالی نے فرمایا ہے کہ اس وقت آپ کے کمرے میں اگر کوئی انسان موجود نہ بھی ہو تب بھی آپ اللہ کے رسول کو سلام پیش کریں، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے. اس لیے یوں عرض کیا کرو، السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار اپنے ہر مومن کے گھر میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ کا روحانی فیض موجود ہوتا ہے. یہ مسئلہ آج آپ بھی یاد کر لیں اور آگے بھی جا کر بتائیں. جب بھی خالی کمرے میں جائیں، السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرو. تو منا، مزدلفہ، منا، اس کے بعد میدان عرفات، میدان عرفات سے پھر مزدلفہ سے پھر واپس منا میں حجاج کرام آتے ہیں، اور یہ 5 دنوں کا حج ہوتا ہے. 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج کو یہ 5 دنوں کا. اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حجاج کرام وہاں وقوف عرفات کرتے ہیں. وہ فرض ہے، جو وہاں میدان عرفات کے باؤنڈری میں نہیں جائے گا اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اگلے جمعہ زندگی رہی تو میدان عرفات کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ اس کو یہ بلند مقام کیسے نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور حجاج کرام کے سفر کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.